رسول اگر آپ اجازت مت فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں پھس کر رہ جائے. لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے، وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی گواہ نہ کر سکا اور سب کے زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں. ایک طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ سے ذرا ہٹ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قیام ہے. ایک کافر نے حضور کو تنہا لیٹتے دیکھ لیا، دل میں سوچا کہ موقع غنیمت ہے، چلوں اور آپ کا نعوذ باللہ کام تمام کر دوں. سیدھا جیسے درخت کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مستحقانہ انداز میں بیدار کیا. ننگی تلوار ہاتھ میں تھی. اس نے کہا کہ اے محمد بتاؤ اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا. اللہ، خدا جانے اس لفظ میں کیا تاثیر تھی. یہ سنتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا، تلوار ہاتھ سے چھٹ چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اے سچ بتا اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر کہتے خدا پر کہا تھا جو جواب دیتا، بولا کہ آپ کے ہاتھوں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، البتہ آپ اگر مجھ پر رحم فرمائے تو میری جان بچ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ و تصرف میں آ جانے کے بعد بھی ایک جانی دشمن کو معاف فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شجاع تیرے لیے معافی ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے، صحن حرم میں تمام اہل مکہ موجود ہے. ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو برابر ستاتے رہے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. ان میں جس نے حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، اور وہ ابو سفیان بھی جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد سے اب تک بے درد مدینہ پر الغا کی تھی اور دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. ہر مجرم آپ کے سامنے تھا، ہر ایک سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ تھا. لیکن میرے ماں باپ اس ذات گرامی پر قربان جنہوں نے اپنے دشمنوں کی مکمل آزادی کا اعلان بغیر کسی تعارف کے ہی کر دیا، اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان امن و رحمت اس قدر عام ہوتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے وہ مامون جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے، وہ مامون جو اپنے گھر کا دروازہ بن کر کے بیٹھے رہے، وہ بھی مامون. دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی فاتح قوم مفتوح کے علاقوں میں داخل ہوتی ہے تو ایک طوفانی بدتمیزی برپا کر دیتی ہے. سہاگنوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم، سرسبز و شاداب بستیوں کو ویرانے اور کھنڈر میں تبدیل کر دیتی ہے اور فتح کے نشے میں ہر کام کر ڈالتی ہے جو انسانیت اور تہذیب کے منافی ہوتا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. بے شک دنیا کی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے ویران کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے شرفاء کو ذلیل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فاتح تھے کہ آپ نے بھی ان بستیوں کو اجاڑا، آبادیوں کو تاس ناس کیا، اپنے عام اور خورزی کا بازار گرم کیا. کیا آپ نے بھی دشمنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دشمنوں نے آپ کے ساتھ روا رکھا تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تاریخ کے صفحات اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے پتھر مارنے والوں کو حکمت کی دعائیں کی، جانی دشمنوں کو اور معاف کیا، گھر سے بے گھر کرنے والوں کے لیے عام معافی کی منادی کی. اسلام کے خلاف مہدی کا آ رہے یا کرنے والوں کے سو کو دامن حقوق میں جگہ دی. میں اپنے قطع کو آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ کہاں کا کون سے پیڑ کو پھول ہے یا آپ کے کراچی لالو ہے، لالو بیٹا کو بولے بولتے ہے آجو بازو ہے لالو بیٹا. لالو بیٹا
ایک ماسٹر مختار صاحب رہتے ہیں، اللہ اس بچے کی وجہ سے ان کے پورے خاندان کے گناہوں کو معاف فرما۔ ماسٹر عبد المجید کا لڑکا یہ لالو بھی تھا، آج چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے جو تقریر کی یہ حافظ بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، یا ڈاکٹر بن جائے گا، یا انجینئر بن جائے گا، بتاؤ اور کو کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا۔ اور پھر جب بچے جب دیکھتا ہے یہ امامت کرتا ہے، میں اسی پہلے جمعہ پہ میری مسجد میں تھا کہ میں آپ تمام 3.5 میں یہ جمعہ پڑھتا ہوں، میں کہ بتاؤ مجھے پڑھانے کے لیے جو لوگوں نے چندہ دیا ہے، 10 روپیہ دیا ہے، اس کو یہ ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اسی لیے آگے یاد رکھیے گا، میں ابھی آپ کے سامنے زیادہ ہائی نہ ہوتے ہوئے مولانا افتخار صاحب، مولانا افتخار احمد استاد حدیث جامعہ قاسم العلوم، میں جو لوگ کھڑے ہیں ادب کے ساتھ، ایک منٹ، جو لوگ کھڑے ہیں ذرا ادھر سے آ جائیں۔ پردھان عبد الخالق صاحب ادھر سے بھیجے لوگوں کو، یہ جگہ خالی ہے مسجد میں بھی، ادھر کرسیاں بھی خالی ہیں، آئیے آئیے ادھر سے آ جائیے، ادھر بھیجے لوگوں کو، آئیے آپ لوگ کھڑے ہیں، آئیے ادھر سے آ جائیے، آئیے آئیے ماشاء اللہ، یہ دیکھیے جگہ خالی ہے، کرسیاں خالی ہیں، یہ مسجد کی جگہ، مسجد میں بھی خالی ہے، آئیے آ جائیے، کافی لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ آپ کے علی کو قبول فرمائے، آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، آپ کے نوجوانوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آئیے ماشاءاللہ، آئیے دیکھیے مولانا ایوب صاحب بھی تشریف لاتی، ہاں آئیے آئیے، ہاں دیکھیے پردھان صاحب بھیجیے ان لوگوں کو ادھر اندر بھیجیے۔ اب میں مولانا افتخار صاحب ایک شعر کے ساتھ انہیں اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں کہ اٹھ بس میں جہاں کا انداز ہی اور ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، میری مراد مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی۔